السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم مختلف ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں میڈیکل بلنگ میں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو مختلف ٹرمز یوز ہوتے ہیں، مختلف کنسیپٹ یوز ہوتے ہیں میڈیکل بلنگ میں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور ود ایگزامپلز آپ لوگوں کے کنسیپٹ کو کلیئر کریں۔ تو آج ہم دو ایسے کنسیپٹ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ نمبر 1 ہمارے پاس ہے میک۔ اب میک کیا ہے؟ میڈیکل ایڈمنسٹریٹو کنٹریکٹر، نام سے ظاہر ہے میک اسٹینڈ فار میڈیکیئر administrative contractor. A Medicare administrative contractor is a private organization contracted by the Center for Medicare and Medicaid Services to manage various administrative functions of Medicare beneficiaries. MECs are responsible processing Medicare Part A and Part B claims, enrolling providers, conducting audit, and ensuring compliance with Medicare regulation. ناظرین، میڈیکیئر ایڈمنسٹریٹو کنٹریکٹر ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے جس کا سی ایم ایس کے ساتھ ایک کنٹریکٹ ہوا ہوتا ہے، جس کے مطابق جو ان کی رسپانسبلٹیز ہے وہ میڈیکیئر بینیفیشریز کے تمام تر کلیمز کی پروسیسنگ، ان کی آڈٹ، ان کی کلیمز کے حوالے سے جو سبمیشنز ہیں اور بہت کچھ جو ان کے ایس او پیز میں ہیں ایز پر دا سی ایم ایس گائیڈ لائن، ان کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو دیر از ایکچولی ویری گڈ تھنگ فرام پرائیویٹ آرگنائزیشنز ٹو میڈیکیئر بینیفیشریز۔ اب یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہمیشہ سے یہ کوشش کی جا رہی جتنے بھی ان کے سٹیزنز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور ان کے لیے وہ اسٹریٹجیز بنائی ہے، وہ ایکٹس بنائے ہیں، اور اس کے علاوہ لا پاس کیے گئے ہیں تاکہ جو ان کے سٹیزن ہیں، ان کے لوگ ہیں، ان کو بہتر طریقے سے ہیلتھ کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے۔ تو میک از ون آف دیم پرائیویٹ آرگنائزیشنز وچ کین ہیلپ میڈیکیئر بینیفیشریز آن دس۔ یہاں پر کچھ ایگزامپلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ میک کے کنسیپٹ کو بہتر طور پہ جان سکیں۔ نمبر 1 ہمارے پاس ایگزامپل ہے ہاسپٹل ان کیلیفورنیا سبمٹ میڈیکیئر پارٹ اے کلیم فار ان پیشنٹ اسٹے۔ دا کلیم از پروسیسڈ بائی نوریڈین ہیلتھ کیئر سولوشن، دا میک ریسپانسبل فار دیٹ جورسڈکشن۔ اب اس کیس میں جو میک کی رسپانسبلٹی ہے وہ کلیم پروسیسنگ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک ہاسپٹل جس میں پیشنٹ ایڈمٹ ہے وہ پارٹ اے کی بلنگ ہو رہی ہے، کلیم جو ہے وہ پروسیس کرتا ہے نوریڈین ہیلتھ کیئر سولوشن۔ اب اس جتنا بھی یہ پروسیس ہے کلیم پروسیسنگ کا، تو دیر از دا رسپانسبلٹی آف دا میک ان دیٹ اسپیسیفک ریجن آف کیلیفورنیا۔ تو اب ہر ریجن میں میک جو ہے وہ ڈفرینٹ نیم کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتا ہے، اور جن کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ میڈیکیئر کے بینیفیشریز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کے لیے جو کلیم پروسیسنگ ہے، اس کے علاوہ پرووائڈر کی انرولمنٹ کا پروسیس ہے، کلیم کی آڈٹ ہے، یہ تمام تر جتنے بھی پروسیسنگ ہے، اٹس دا رسپانسبلٹی آف ان دیٹ سرٹن کیس دیٹ کمز ان دس ایگزامپل ایز ویل۔ اچھا، اب ہمارے پاس ایک سیکنڈ ایگزامپل ہے جو کانٹریکٹ سے ریلیونٹ ہے، انرولمنٹ سے ریلیونٹ ہے۔ فزیشین ان اوہایو انرول ایز اے میڈیکیئر پرووائڈر، CGS administrators the MEC for that region handles the enrollment processes and subsequent claim submission۔ اب اوہایو میں ایک ڈاکٹر ہے جن کی انرولمنٹ میڈیکیئر کے ساتھ ہوئی ہے، اور CGS جو ہے وہاں پہ ایز اے میک جو ہے وہ رسپانسبلٹی دے رہا ہے، اور ان کا کام کیا ہے کہ انرولمنٹ کا جو پروسیس ہے میڈیکیئر کا، چونکہ ایک ڈاکٹر نے انرولمنٹ کے لیے اپلائی کیا ہے، اب انرولمنٹ کا وہ پورا جو پروسیس ہے they will be taken care by make in that certain regions۔ اور اس کے بعد جب وہ اس کی ہو جاتی ہے انرولمنٹ پر، اس کے بعد کلیم پروسیسنگ جو ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی میں آ جاتا ہے وہ کلیم کو پروسیس کرنے۔ اب ہمارے پاس ایک اور کنسیپٹ ہے MCO مینیج کیئر آرگنائزیشن۔ اب مینیج کیئر آرگنائزیشن کیا ہے؟ مینیج کیئر آرگنائزیشن از اے ہیلتھ کیئر ڈیلیوری سسٹم ڈیزائن ٹو مینیج کاسٹ، یوٹیلائزیشن اینڈ کوالٹی۔ اب یہاں پہ جیسے ڈسکرپشن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ جو مینیج کیئر آرگنائزیشن ہے جن کا جو رسپانسبلٹی ہے، جو سروسز جو ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ ہوتی ہے، ڈیلیور ہوتی ہے،
تو ان کی کاسٹ کو مینیج کرنا، ان کی یوٹیلائزیشن کرنا ان سروسز کے لیے، اور اس کے علاوہ ان کی سروسز کو کوالٹی کی شکل دینا، دیٹ از دا responsibility of managed care organization. Managed care organization contract with healthcare provider to deliver care to members at reduced cost. They often operate under various models, including a health maintenance organization, prepared provider organization, and point of services plan. یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جو ایم سی او کا کنٹریکٹ ہوتا ہے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے ساتھ، جو کہ جن کا مقصد ہوتا ہے کہ ممبر کی کاسٹ کو مینیمائز کیا جا سکے، ان کا کاسٹ کم لگے اور ان کو کوالٹی سروس پرووائڈ کی جا سکے. دے اوپن آپریٹ انڈر ویریس ماڈل. ان کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس ماڈل کا، وہ ہے ملٹیپل جو ہے ویریبلس کے ساتھ کام کرتے ہیں، ملٹیپل پلانس کے ساتھ کام کرتے ہیں، جس میں ایچ ایم او پلان ہے، اس کے علاوہ پی پی او کا پلان ہے، پلیس آف سروس پلان ہے. اب ان سروسز کو کیسے مینیج کرنا، ان کو کتنے کوالٹیز کے ساتھ پرفارم کرنا، دیٹ از رسپانسبلٹی آف دس جو مینیج کیئر آرگنائزیشن ہے. اب ایگزامپل ہے ہمارے پاس، اے میڈیکیڈ بینیفیشری از ایلینوائز انرولز ان اسٹیٹ اپرووڈ ایم سی او. The MCO coordinate all healthcare services for the member, including primary care and specialist visit, ensuring services are provided within the network to control the cost. اچھا، ایک میڈیکیئر بینیفیشری ہے الینائے میں، وہ اسٹیٹ جو ہے اس کے ساتھ میڈیکیٹ کے ساتھ انرول ہوا ہوتا ہے، اور وہ ایم سی او نے اپروو کیا ہے دا انرولمنٹ فار دیٹ سرٹن بینیفیشری اور میڈیکیٹ. اس کے بعد ایم سی او کیا کرتا ہے، وہ تمام تر جن کی ہیلتھ کیئر سروسز ہے اس ممبر کی، وہ ان کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے، جس میں اس کے پرائمری کیئر فزیشین شامل ہے، اس کے علاوہ اسپیشلسٹ جو ہے وہ ان کی وزٹ شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا جو کام ہے وہ انشور کرانا ہے کہ یہ جو سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہے یہ ود ان دا نیٹ ورک ہو، اور ان کی کاسٹ کو کنٹرول کیا جا سکے. ایسا نہ ہو کہ کاسٹ بھی زیادہ لگے اور جو سروسز وہ پرووائڈ کر رہے ہیں دیٹ از اپ ٹو دا mark, that should be up to the mark and with the control cost for the patient as well. So this is actually the responsibility of MCO. ایگزامپل نمبر 2 ہمارے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ سیکنڈ ایگزامپل میں، a patient with a PPO plan under MCO chooses to see an out of network specialist. اب ایک پیشنٹ ہے جن کا پلان پی پی او ہے، اور وہ انڈر دا ایم سی او جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ایک آؤٹ آف نیٹ ورک اسپیشلسٹ جو ہے اس کو چوز کرتا ہے، ان سے سروسز لینا چاہتا ہے. while the MCO allows this flexibility. اب ایم سی او کا کیا کام ہے، وہ اس فلیکسیبلٹی کو الاؤ کرتا ہے. the patient incur higher out of pocket cost compared to in network services. اب انہوں نے چوز تو کر لیا آؤٹ آف نیٹ ورک کو، اور انہوں نے سروسز جو ہے آؤٹ آف نیٹ ورک پرووائڈر سے، اسپیشلسٹ سے لینی چاہیے، اور اس میں جو ان کا آؤٹ آف پاکٹ کاسٹ ہے، جو ان کی جیب سے پیسہ جائے گا، وہ زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو ان نیٹ ورک سروسز. سو دیٹ از ایکچولی دا فلیکسیبلٹی دیٹ بین پرووائڈیڈ بائی دا ایم سی او ٹو دا پی پی او ممبرز. جو پلانز انہوں نے لی ہے تو اس میں یہ ہے کہ the members can visit the specialist as a out of network and get the services from them. So that is actually the benefit, and that is actually the beauty of this MCO plan. Thank you so much. Allah Hafiz.